غلطی جسے اپنا پتہ نہیں اس سے بھی دین لے رہے ہو. یہ بدبختی ہے، گمراہی ہے. جہالت جمعۃ الوداع کے خطبہ میں بڑا واضح کہہ رہا. یہ جس طرح انجینئر محمود علی مرزا جیسے فتنے، جس نے ایک دن بھی کسی عالم دین کسی مدرسے میں انسٹیٹیوٹ میں جا کر نہیں پڑھا، بدبختی کے انتہا یہ صحابہ اکرام پر ایسے کلام کرتا ہے جیسے ہم آپس میں شریف آدمی پر کلام نہیں کر سکتے. اس کی اپنی ایتھینٹسٹی قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ بھی نہیں ہے. اس سے دین لیتے. کئی نوجوان گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. بچے ہیں اس فتنہ سے. یہ بھی فتنہ ہے. اگر وہ قرآن مجید کو غلط استعمال کر سکتے ہیں تو ہم صحیح بتانے کا بھی حق رکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچیں. میں نہیں سنی سنائی کو میں کرتا ہی ہوں. میں نے خود تحقیق کی اس پر. اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. اگر کسی کو سام ہو تو آئیں بچائیں میرے سامنے، نکال کر دکھاتا ہوں. قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، دیکھ کر بھی غلط پڑھ رہا تو آگے بڑھے نہ للہ و انا الیہ راجعون. اور قرآن مجید کا معنی جو شخص بغیر پڑھے بتائے، اپنی طرف سے صحیح بتائے تو بھی جرم ہے، غلط ہے. اگر معاملہ خراب ہو گناہ ہے، کفر تک بات ہو سکتی ہے. اپنی طرف سے کوئی شخص قرآن کھولے اور قرآن سے ایڈریس کرنا شروع کر دے، شرع میں جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ باقاعدہ عالم نہ ہو، کسی سے پڑھا نہ ہو. نہیں معنی بیان کر سکتا. اگر صحیح بات کرے وہ بھی غلط ہے. کپڑے چک کر کے لینے والوں، جوتیاں چک کر کے لینے والوں، مت لو، مجھے بھی چک کرو. آؤ گنتو چک کرو مجھے. آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، کیا پڑھا، آنے بتاتا ہوں. مت لو مجھ سے بھی کوئی بات ایسی جو میں قرآن اور حدیث کے خلاف جاؤں. میں تقریباً 2 سال سے خدمت کر رہا ہوں. کوئی ایک جمعے کا خطبہ ایسا بتائے جو میں نے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر بات کی. کھڑے ہو کر بتائیں جو قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ نہ ہو. میرا تقریباً 15-20 سالہ دور ہے. میں نے زندگی میں ایک خطاب ایسا پراپر نہیں کیا جس کا تعلق قرآن سے یا حدیث سے نہ ہو. ایک خطاب بے شمار میری ریکارڈنگ سے کوئی نکال سکتا ہے، ابھی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ایک خطاب ایسا نہیں کیا. جب منبر میں آپ پر بیٹھتے ہیں، ہمارے پیچھے آپ بزرگ جوان میرے قابل کام آتے ہیں تو ہمارا کام اپنی ٹھیکیداریاں ذاتی دکانیں چمکانا نہیں. یہ منبر میرے مصطفیٰ کا ہے. اس کے صدقے سے اگر ہماری اوقات کی نہیں ہے اس پر بیٹھنے کی، اگر موقع میسر آیا ہے تو حق یہ بنتا ہے کہ قرآن اور حدیث پڑھ کر لوگوں کو سنایا جائے. اب بھی پڑھتا ہوں، ہر جمعے پڑھتا ہوں. ایک خطاب مجھے کھڑے ہو کر روکتے کوئی شخص کی حضرت آپ یہ قرآن حدیث سے پڑھے جا رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہوگا تو بیان کروں گا، ورنہ نہیں بولتا منبر پر. نہ یہ منبر کی شان ہے نہ یہ اس منصب کی شان ہے. لیکن بچے جو زور دے رہا ہوں جمعۃ الوداع کے خطبہ میں قرآن مجید کی غلط تشریحات میں نے سنی ہے، حدیث مبارکہ کی غلط تشریحات میں نے سنی ہے، صحابہ کرام اہل بیت اسلام پر بکواسات میں نے سنے ہیں. اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں مت لیں. دین لینا ہے یہ فیس بک سے نہیں ملے گا، یوٹیوب سے نہیں ملے گا، یہ آپ کو صحیح مستند عالم سے ملے گا. اور ایتھینٹسٹی اپنی کوئی نہیں. یوٹیوب پر چینل بنا کے کیا تھا جی میرے بڑے فالوور ہیں، میری بڑی فالوئنگ ہے. اور بدبخت تجھ سے زیادہ فالوور شیطان کے ہیں. شیطان کی زیادہ فالوئنگ ہے. وہ ہر گھر میں ہر بندے کے جسم رگ میں گھستا ہے، اسے گمراہ کرتا ہے. تو تجھے پر کیا سمجھے ہم؟ یہ فالوئنگ سے چینل وینل بنانے سے اس طریقے سے دین نہیں آتا. دین لینا ہے تو مستند عالم دین سے لے، ورنہ بند کر دیں یہ فیس بک اور یوٹیوب. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو گمراہی کی دلدل میں پھنسا دیں، آپ پھر نکل نہ سکیں. آپ کہیں گے جی حضرت قرآن پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے. میں اس کی بات نہیں، میں جرنل اس کی بھی کرتا ہوں کیونکہ یہ بھی گمراہ ہے. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. اوپن چیلنجر سامنے لے آئے، دیکھتے ہیں ہم کیا دین بیان کرتے ہیں. آپ کہیں گے حضرت قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی، تو قرآن میرے سامنے ہے. قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا، یہ قرآن پڑھنے والے بھی بہت سارے گمراہ ہیں. اور سیاح ستہ کی حدیث صحیح مصطفیٰ نے فرمایا یتلون کتاب اللہ رطبا، قرآن بڑا چوم چوم کر پڑھنے والے بھی دین سے خارج ہیں. آئے حدیث پوری پڑھاتا ہوں، آپ حدیث پڑھیں گے شاید آپ رو رو کر تھک جائیں. اللہ تعالیٰ میں بچا سے فطروں سے. ایسے بڑا خطرناک معاملہ ہے.
وہ تو الوہیت پر بھی بکواسات کرنے لگ گئے، نبی علیہ السلام کی شان پر بھی بکواسات کرنے لگ گئے صحابہ۔ میں آپ کو ایک مختصر فارمولہ بتاؤں، دل پر آ کر کے آپ خوش ہو کر جائیے، مختصر، بالکل لمبی تحقیق نہیں ہے۔ کوئی مولوی پیر کوئی بلا بھی ہو، دیکھیں اگر وہ اپنی تقریر میں اہل بیت اعظام کو تاکید کرتا ہے، خلفائے راشدین کو، ابو بکر، عمر، عثمان و علی پر تنقید کرتا ہے، صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، ہم سے بہتر لوگوں کی شان میں گستاخیاں، بے ادبیاں کرتا ہے، اگر وہ کعبے کے اندر بیٹھا قرآن بھی پڑھ رہا ہو، وہ شخص بے ایمان بن رہا ہے، مت سنے اس کی۔ مختصر بات، وہ تو 14 صدیوں بعد دین تجھے آتا ہے، یہ 14 صدیوں پہلے ان کو آتا تھا جو مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کر قال اللہ قال رسول اللہ۔ مختصر، بالکل عام بات، یہ آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ کسی مولوی کی کسی تقریر میں سرکار کی شان میں بے ادبی ہو، اس بے ایمان کی مجلس میں نہ خود جائے نہ اپنی نسلوں کو جانے دے، ان کا بیڑا تو غرق ہے، آپ کا بھی کر دیں گے۔ جو دیکھیں جو صحابہ پر پہنچتا ہے، اہل بیت پر پہنچتا ہے، اولیاء پر پہنچتا ہے، مت اس کا قرآن بھی سنیں، مت اس کی حدیث بھی سنیں، کیونکہ قرآن پڑھنے والے بھی بہت سارے گمراہ، حدیثیں پڑھنے والے بھی بہت سارے گمراہ۔ وہ شخص چاہے کوئی بھی ہے، میں شخصیتوں کی بات نہیں کرتا جو وہ بیان کرتے، وہ شخص جو قرآن کھولے تو اللہ تعالیٰ کی بات کرے، اللہ تعالیٰ سے عشق کی بات کرے، اس کی ذات و صفات کی بات کرے، مصطفیٰ کریم کی رسالت کی بات کرے، حضور کی عصمت اور شان کی بات کرے، اہل بیت اعظام سے محبت، ادب و تعظیم کی بات کرے، صحابہ کرام سے ادب و محبت و تعظیم کی بات کرے، سمجھے کہ یہ درست ہے، اس سے ایمان لے، دین، ایمان، عقیدہ، اسلام لے۔ مختصر پہچان ہے، یہ آپ بھی سمجھیں گے، اور اس پر دلائل چاہیے، دلائل کے لیے میں حاضر ہوں۔ سرکار